آیت بہت مشہور و معروف ہے. میرا خیال ہے آپ میں سے تمام حاضرین کے ذہنوں میں بھی یہ آیت ہوگی اور نگین قلب پر بھی کندہ ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی کسی نہ کسی حد تک ذہن عالی میں محفوظ ہوگا. یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس آیت کا حوالہ کیا ہے، قرآن مجید میں کہاں پر ہے یہ آیت، یہ سب معلوم ہوگا آپ کو. مجھے کم سے کم آپ سے یہ حسن ظن ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین کی. سورہ مبارکہ یاسین جس کے لیے مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلب قرآن ہے، قلب قرآن. اب اس میں مفسرین کے درمیان اور اہل تأویل کے درمیان بحثیں ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو قلب قرآن کیوں کہا گیا، اور پھر اس میں بھی بحثیں ہیں کہ اس قلب قرآن میں وہ کون سی خاص آیت ہے جو قلب قرآن میں قلب کی حیثیت رکھتی ہے. بہت سے مفسرین اور اہل تعویل اور اہل تحقیق حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قلب قرآن کا قلب ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ میں نے اسے سرنامہ سخن کیوں قرار دیا، کیوں اس آیت کا انتخاب کیا. اس آیت کے ضمن میں بہت مطالب ہیں بے پناہ، اور جس طرح میں نے سورہ مبارکہ عصر کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مختصر سا ایک مکمل کتاب ہے، اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت بھی ایک مکمل کتاب ہے. اس ایک آیت کی تفسیر و تعویل اگر اس ایک آیت کی تفسیر و تعویل اس طرح کی جائے کہ جس طرح ہونی چاہیے تو ایک مکمل قاموس، ایک قاموسی کتاب وجود میں آ جائے، ایک انسائکلوپیڈیا وجود میں آ جائے. اس قدر ہے یہ آیت جو بظاہر مختصر سی آیت ہے مگر اس کے بطون میں اتنی گہرائیاں ہیں، اس کے معانی میں اتنی گہرائیاں ہیں. اب میں کچھ گفتگو تو عرض کروں گا، کچھ اشارے کروں گا تاکہ عمومی جو ذوق جمالیات سخن ہے، جو دست فیاض قدرت نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، ایک مشترک ہے تمام انسانوں کے درمیان، اس کے حوالے سے آپ اس آیت سے اور زیادہ قریب ہو جائیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی دل کی دھڑکن اور دل کی آواز کو سننے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس آیت کے آہنگ کو، اس آیت کا زمزمہ کرتے رہیے اور اس آیت کے آہنگ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی پروز کے اس حصے کا جو کیڈنس ہے، جو آہنگ ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی دل دھڑک رہا ہو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. خدا کی لگتا ہے نا دل دھڑک رہا ہے. قرآن مجید، یہ میں اکثر کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، قرآن مجید کی شان اعجاز پر بہت کتابیں لکھی گئیں،
لیکن واقعاً قرآن مجید کی شان اعجاز کے عشر عشیر کا بیان بھی نہیں ہو سکا اب تک. پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کی شان اعجاز، حقیقی جو شان اعجاز ہے، اس شان اعجاز کے جو ابعاد ہیں، تہیں ہیں، پرتیں ہیں، شعبے ہیں، شاخیں ہیں، شان اعجاز قرآن کے آفاق ہیں، شان قرآن اعجاز کے افلاک ہیں، ان پر تو ابھی روشنی نہیں پڑی ہے. صدر اسلام سے لے کر آج تک عام انسانوں نے جو کوششیں کی قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرنے کی، وہ صرف لفظی ترکیبوں میں موجود شان فصاحت و بلاغت تک محدود رہی. لیکن قرآن حقیقتاً الفاظ کا مجموعہ نہیں، قرآن حقیقتاً تو ایک جہان معنی ہے. تو جو اس کی شان اعجاز ہے اس کے یہاں اوپر تشریف لے آئیں آپ عمامہ پہنے ہوئے آ جائیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اوپر آ جائیے. میں کوئی ڈسٹربنس نہیں، میں تو ٹھہرا ہوا ہوں. تہذیب آل محمد کی روح ہے علم اور علماء کی قدر شناسی. تہذیب اسلامی کی قدر ہے، قدر اساسی، بنیادی قدر، علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر دانی. فرمایا اس لیے اس کی طرف توجہ رہے، اس کی طرف توجہ رہے. اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں آپ حضرات کی اجازت سے کہ شان اعجاز قرآن میں جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ صدر اسلام سے میں عرض کر رہا ہوں، صدر اسلام سے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک حق ادا نہ ہو سکا شان اعجاز قرآن کی تفسیر کا. اکثر حضرات مصر ہوتے ہیں کہ اس کی شان فصاحت و بلاغت ہی جو ہے وہ، آپ ذرا غور فرمائیے کہ لفظوں کا جوڑ پیوند بھی کوئی اتنا بڑا ہنر ہے کہ جس پہ خدا ناز کرے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور کرنے کی بات ہے. قرآن مجید کی شان اعجاز جو ہے وہ منحصر ہے فصاحت میں، بلاغت میں. سبحان اللہ، یہ انحصار کہاں سے لے آئے آپ؟ منحصر کیسے کر دیا کہ صرف شان فصاحت و بلاغت میں منحصر ہے شان اعجاز؟ ارے انسانوں کے کلام کی شان صرف فصاحت و بلاغت میں منحصر نہیں ہوتی. جب تک کہ کسی ادب پارے میں، کسی شعر میں، کسی نثر میں زندہ مضمون نہ ہو، اس وقت تک صرف الفاظ کی فصاحت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک سے ایک سلیس اور فصیح شعر کہنے والے موجود ہیں، دیوان کے دیوان موجود ہیں. کوئی پلٹ کے ان دیوانوں کو پڑھتا نہیں. اور اس زمانے میں تو کوئی اگر بہت توجہ سے پڑھے تو جو پڑھے اسی کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے.
دیکھ لیجئے کیا دیوانگی ہے اب اس دور میں بیٹھ کے مثلا رشک لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں اور بحر لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں اور جناب والا اسیر لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں اور جلال لکھنوی کو پڑھ رہے ہیں. کوئی اسی میں دن رات لگا رہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سب شعراء کے نام میں نے لیے ان کی روحوں سے معذرت کے ساتھ. ان سب کے کلام کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور یہ سب مستند اساتذہ گزرے ہیں لکھنؤ کے. لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو قرآن مجید کی خلاصہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید کی شان اعجاز آج تک جو نصاب میں کتابیں ہیں اس میں کیا ہے؟ عبد القادر کی اعجاز القرآن کیا ہے؟ شریف جرجانی نے کیا لکھا؟ یہ فقیر ان کتابوں کا اساتذہ سے سبق درس لے کر لب کشائی کر رہا ہے آپ کے سامنے. علوم القرآن میں بہت سی کتابیں لکھی گئی لیکن پھر یاد رکھیے گا صرف الفاظ تک نظر محدود نہ رہے. اصلا آپ انسان ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ انسان ہیں. اس نظر کی حد تک اگر آپ ٹھہر گئے تو آپ نے انسانیت کا حق ادا نہیں کیا. صفحہ قرطاس پر لکھی ہوئی عبارتیں ان آنکھوں سے نظر آتی ہیں مگر ان عبارتوں کے آگے جو معانی ہیں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے. تو صرف عبارت تک محدود نہ رہیں, الفاظ تک محدود نہ رہیں, صرف و نحو تک محدود نہ رہیں, حتیٰ کہ معانی و بیان و تشبیہ و استعارہ اس تک محدود نہ رہیں. جوہر معنی اسی طرح مجرد ہے جس طرح آپ کی روح آپ کے جسم سے تجرد رکھتی ہے. آپ کی روح ہے مگر جسم سے مجرد. جسم مادی ہے, محسوس ہے, جسم کو تولا جا سکتا ہے, جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے, جسم کے پیوند کاری ممکن ہے, لیکن روح کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. روح کو ریزہ ریزہ نہیں کیا جا سکتا. روح میں پیوند کاری ممکن نہیں ہے, وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, مجرد ہے. جس طرح روح مجرد ہے اسی طرح قرآن مجید کے معانی نور مجرد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اب وہ جملہ پرانا عرض کر دوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو سانس لیتا ہوا زندہ معجزہ ہے. جوانان عزیز, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت کی طرف توجہ کریں. قرآن مجید کی تعلیم سیکھیں. عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں قرآن مجید سیکھیں. کیسے بندے ہیں جو اپنے خالق کا کلام سننا نہیں چاہتے. کیسے بندے ہیں جو اپنے محسن و منعم اور اپنے خالق اور معبود کی بات سننا نہیں چاہتے. کیسے بندے ہیں جو اس کا نام محبت اپنے نام پڑھنا نہیں چاہتے. کیسے بندے ہیں, خدا کا نام محبت ہے آپ کے نام جس کا نام ہے قرآن. خدا کا نام رحمت ہے, خدا کا نام شفقت ہے جس کا نام ہے قرآن. اسے نہیں پڑھنا چاہتے. پڑھیں. دست ادب جوڑ کے عرض کرنا, قرآن پڑھیں. قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں. قرآن مجید ہی میں ہے کہ روز حشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
گلہ کریں گے، شکوہ کریں گے رب کے حضور میں اور فرمائیں گے پروردگار یہ ہماری امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت یاد رکھیے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجورا۔ اس گلے شکوے کی زد میں آپ نہ آ جائیں۔ رسول اگر خدا سے شکوہ کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور انجام کیا ہوگا۔ رسول کی اور آل رسول کی شفاعت کے امیدواروں، اس کا لحاظ رکھنا کہ رسول کی شکایت کے ضمن میں تمہارا نام نہ آ جائے۔ واضح ہے؟ بہرحال قرآن مجید کی طرف توجہ کریں۔ خواتین پیچھے تشریف فرمائیں، سن رہی ہیں، سماعت فرما رہی ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مردوں سے زیادہ خواتین پر یہ لازم ہے، واجب ہے۔ دین اور مذہب آغوش مادر میں پروان چڑھتا ہے بچے کے ساتھ ساتھ۔ آپ پر لازم ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو لیکن اپنے بچوں کو قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ، درست زیر زبر کے ساتھ پڑھنا از اول تا آخر سکھا دیں، ورنہ خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور ظاہر ہے کہ جو مدارس دینیہ ہیں وہ قدیم جو نصاب ہیں وہ تو اجازت ہے کچھ گلہ کر لوں۔ اور مدارس کا نصاب ہم نے دیکھا ہے، وہ مدارس کے نصاب میں یہ کہ بچہ داخل ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے صرف میر اور نحو میر سے، امثلہ شرح امثلہ سے، نحو، صرف، اور اس کے بعد پھر منطق اور فلسفہ، اور پھر اصول فقہ اور فقہ سب پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کہیں قرآن مجید نصاب میں داخل نہیں ہے۔ اب جو بھی گزرے مجھ پر گزرے، مگر یہ کہنا تو ضروری ہے۔ علماء تشریف فرما۔ مدرسہ کیا ہے؟ کیا عنوان ہوتا ہے مدرسے کا؟ مدرسہ دینیہ، یعنی یہ مدرسہ کیا ہے؟ دینی مدرسہ ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھاتے۔ توقع یہ ہوتی ہے، دیکھیں حسن ان کا عذر بھی میرے پیش نظر ہے۔ توقع یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ سب اسی لیے تو پڑھا رہے ہیں کہ یہ بچہ یہ سب پڑھ کے قرآن سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ بہت اچھا جواب ہے، معقول، ٹھوس، عمدہ جواب ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، تعلیم و تربیت کے تقاضے میں کمی رہ جاتی ہے۔ جب دینی مدرسے میں بچہ آیا ہے تو پہلے متن قرآن تو پورا پڑھا دیجئے کہ دیکھ کر قرآن از اول تا آخر صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے۔ اس کے بعد جو کچھ آپ علوم صرف و نحو و معانی و بیان و بلاغت پڑھا رہے ہیں، منطق، فلسفہ، وہ سب تو اس کے لیے تاکہ اس عبارت میں چھپے ہوئے معانی کو دریافت کرتا رہے۔ اور ہمارے ہاں تو پہلا فریضہ یہ ہے، اور چاہے جس عمر کا طالب علم ہو، عموماً تو بچے ہی آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ کچھ نہیں، پہلے قرآن ختم کرو۔ یہ توقع کہ گھر پہ ختم کر کے آیا ہوگا، یہ عذر نہ قبول کریں۔ ہم سب کی مادری زبان اردو ہے، ہندی ہے، گجراتی ہے، بنگالی ہے، ہندوستان والوں کی کیا، پنجابی ہے، سرائکی ہے، جو بھی جس کی زبان ہے۔ اب انہوں نے جس تلفظ کے ساتھ اور جس اعراب کے ساتھ پڑھا دیا ہوگا قرآن، آپ کا فریضہ یہ ہے جناب استاد مکرم، آپ کا فریضہ یہ ہے جناب استاذ الاساتذہ، آپ کا فریضہ یہ ہے جناب مرجع تقلید۔ ادعا تو آسانی سے ہو جاتا ہے نا فوراً۔ میں جو اصل مرجع تقلید ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں۔
آپ کا فریضہ یہ ہے جناب پرنسپل صاحب، عام بات ہے یہ، بالکل عام، لکھنؤ کے لیے نہیں کر رہا ہوں تقریر، آپ لکھنؤ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ساری دنیا میں پہنچ جائے۔ لکھنؤ تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ مرکز علم و ادب و علوم و فنون و الہیات و جمالیات و جلالیات و کمالیات۔ لکھنؤ کی شان میں کون گستاخی کر سکتا ہے؟ کوئی کرنے والا ہو تو لائیے، میں اسے جواب دوں گا۔ لیکن جہاں بھی مدرسے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والا دینی مدرسے میں آیا ہے تو پہلے از اول تا آخر قرآن مجید صحیح پڑھے، تاکہ جو کل میں نے عرض کیا تھا ممبر پر، جب دوسروں کو وہ دعا بتائے کہ یہ دعا پڑھیے گا تو خود بھی صحیح پڑھ رہا، خود بھی صحیح پڑھ رہا، اور تلفظ کے ساتھ تلفظ صحیح ہونا چاہیے، تجوید، قرأت درست ہو۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ اور یہ دیکھیے، یہ نہ کہیے گا کہ صاحب علماء نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اللہ جب سوال علماء سے کرے گا تو ان کے جواب اور سوال کی ذمہ داری ان کے درمیان ہوگی، اللہ کے اور اس کے درمیان۔ اللہ مجھ سے جو پوچھے گا میرے جواب سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھائے۔ اور قرآن مجید کا یہ بھی اعلان ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بار گناہ کسی اور پر نہیں ڈالے گا پروردگار۔ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، اور عادل سے بڑھ کر محسن ہے، منعم ہے، مکرم ہے، اس کی شان ہے عدل و احسان۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بار کسی اور پر ڈال دے۔ خدا کا تو کام ہے گناہوں سے درگزر کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کے گناہ کو، کسی اور کے گناہ میں کسی اور کا مواخذہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ لیکن بہرحال مدرسوں میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، گھروں پر، اور آج کل تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ پھر حوالہ دے دوں، جدید وسائل، ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، آئی پیڈ، آئی فون، اسمارٹ فون، یہ سب ہے۔ اس میں اتنی کلاسز اور اتنے درس اور اتنے لیسنس موجود ہیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے کے، کہ جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے عقیل الغربی صاحب کے مدرسے میں داخلہ لیا تھا، اس مدرسے کے نصاب میں قرآن کی تعلیم کا صحیح انتظام نہیں تھا، آپ ہمیں سزا نہ دیجئے، عقیل صاحب کو سزا دیجئے گا۔ نہیں، مجھے تو ملے گی سزا جو ملے گی، مگر آپ بچ نہیں سکتے اس عذر کے ساتھ، کیونکہ پروردگار فرمائے گا وہ تمہارے جیب میں ہر وقت ایک موبائل فون، اسمارٹ فون رہتا تھا، تمہارے پاس آئی پیڈ تھا، تمہارے پاس کمپیوٹر تھا، اور تم دنیا بھر کی خبریں سنتے تھے اس پر، دنیا بھر کے پروگرام، ادبی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، سب کچھ دیکھتے تھے۔ یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ قرآن مجید کا درس اس سے حاصل کر لیا جائے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جزاکم اللہ۔ اب جب میرے اس مطلب پر آپ اس قدر پرجوش نعرہ بھیج رہے ہیں تو ایک جملہ اور کہنے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ جو تجوید کا فن ہے نا، تجوید کا فن، معلوم ہے اس فن کا موجد و معلم اول کون ہے؟ علم تجوید قرآن کے بھی بانی کوئی اور نہیں، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے اہل سنت میں سے ہیں غالباً، یہ فرما رہے ہیں حضرت امیر المومنین ہیں. میں سعودی عرب گیا تھا. اب سعودی عرب کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو یہ کہوں کہ میں حجاز گیا تھا. میں مدینۃ الرسول گیا تھا، میں مدینۃ النبی گیا تھا، میں مدینہ طیبہ گیا تھا، میں مدینۃ السماء گیا تھا، میں شہر رحمت میں گیا تھا. اور وہاں جن لوگوں نے بازار لگا رکھے ہیں، کتابوں کے بازار، تو وہاں میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے مختلف ایڈیشنز ہیں. اس میں بعض ایڈیشنز ایسے ہیں کہ جس میں تجوید کے اصول کے مطابق وہ ایڈیشن تیار کیا گیا ہے کہ ایک بچہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا صحیح تلفظ سیکھ سکے، مختلف رنگوں کے ساتھ اور مختلف توضیحات کے ساتھ وہ ایڈیشن تیار کیے گئے. وہ ایڈیشن میں نے ایک ان سے حاصل کیا، اور میں تو یہ کہوں گا اسے میں نے ہدیہ لیا، ورنہ اب عام لوگ یہ سب احتیاط بھول گئے ہیں، ورنہ خریدنے بیچنے کی بات آ گئی ہے. یہاں سب فقہی جو بحثیں ہیں اس میں بھی بہت کچھ یہ ہوا ہے کہ نظر کہیں سے کہیں کج ہو گئی ہے. لیکن بہرحال اس میں جب کھولا میں نے مدینے میں کھڑا ہو کر، ظاہر ہے وہ کسی رافضی کی دکان سے نہیں خریدا تھا، میں نے کسی شیعہ کی دکان سے نہیں خریدا تھا، نہیں لیا تھا ہدیہ. لیکن وہ جیسے ہی میں نے کھولا تو اس کے صفحہ اول پہ لکھا ہوا تھا کہ فن تجوید قرآن کے بانی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بہرحال اب ایک جملہ کہہ کر مضمون کلام کو آگے بڑھاؤں کہ اصل کلام میں نے عرض کیا کہ خالق کا ایک نام گرامی محبت ہے مخلوق کے نام، اور پھر اس کی قرأت کا آہنگ وہ سکھایا ہوا کس کا ہے؟ اس کا جس کے آہنگ میں خالق نے اپنے محبوب سے کلام کیا تھا. یہ علم تجوید کس نے سکھایا؟ یعنی جس کے لہجے میں خالق نے معراج میں اپنے حبیب سے کلام کیا تھا، اس صاحب لہجہ قدسی نے قرآن مجید پڑھنے کا لہجہ سکھایا ہے آپ کو. کیسے علی والے ہیں آپ کہ آپ علم تجوید کی طرف توجہ نہیں رکھتے؟ کیسے علی والے ہیں؟ سب سے آسان ہوتا ہے کسی کے بولنے کے انداز کی نقل کر لینا. مشکل اعمال، مشکل کردار، صفات، اخلاق، اولو العزمی، صبر، بڑے بڑے عملی کارنامے انجام دینا تو مشکل ہے، مگر آواز ڈھال لینا تو سب سے آسان ہے. جو قوم اپنے آقا مولا اور معشوق کے سکھائے ہوئے انداز بیان کو بھی اختیار نہ کر سکے، اس سے کیا توقع ہوگی کہ یہ ان کے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دے گی؟ آواز نظر مولا نہیں کر سکتے، تجوید صحیح انداز سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. چوٹ پڑ رہی ہے دل پر یا نہیں؟ کہہ دیجئے ہاں، ورنہ اور سخت لہجے میں بات کروں گا. مطلب کیا آپ کی توقع یہ ہے کہ میں لندن سے یہاں آیا ہوں آپ کو لوری سنا کے سلانے کے لیے، تاکہ نیند کا غلبہ ہو جائے، نشے میں مست ہو جائیں؟ کیا سحر بیان تھا، کیا کلام کا جادو تھا، نشے میں مست ہو جائیں آپ.
میں تو جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے آیا ہوں. بہت دیر ہو گئی، بہت سو چکے، بہت غفلت میں گزار لی، بہت، کوئی انتہا نہیں ہے، بہت قعر مذلت میں گر چکے. اب ابھرنے کی کوشش کریں. یہ ضرور ہے کہ جتنا بھی قعر مذلت میں گرے ہیں اس کا احساس پیدا کریں، مایوس نہ ہو رحمت رب سے. اس کا نظام یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہو چکے ہوں، جیسے ہی یہاں آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ کاش میں توبہ کر لوں، وہ توفیق توبہ عطا فرمائے گا. اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی رافت، اس کا کرم دستگیری فرمائے گا، اور آپ بلندیوں کے سفر پہ گامزن ہو جائیں گے. بالکل مایوس نہ ہو، اتنا گر چکے ہیں اب کیسے سنبھلیں گے؟ نہیں، سنبھلنے کا جذبہ آپ پیدا کیجئے. جذب کرنا اس کا کام ہے. جذبہ صادقانہ ہونا چاہیے، جذبہ سچا ہونا چاہیے. یہاں جذبہ پیدا ہوا، ادھر سے اس کی شان کبریائی، اس کی شان ربوبیت، اس کی رحیمیت، اس کی رحمانیت، اس کا کرم خود جذب کرے گا آپ کو. اور جب وہ جذب کرے گا اپنی طرف، اس کی رحمت کا جاذبہ جب اپنی طرف کھینچے گا، کتنے ہی سالک پیچھے رہ جائیں گے، آپ مجذوب بن جائیں گے. بہرحال توجہ کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے.